فیصلہ کریں گے کیونکہ یہ معاملہ زیادہ دیر لٹکایا نہیں جا سکتا. جو مین کوشچن عدالت کے سامنے ہے, جو عدالت نے اپنے آرڈر میں بھی لکھا, آج دوبارہ اس کو ریپیٹ بھی کیا, وہ یہ ہے کہ آئین میں کس نے اعلان کرنا ہے الیکشن کا. الیکشن 90 دن میں ہونا ہے, سوال یہ ہے اعلان کس نے کرنا ہے. اس کے اوپر عدالت بحث سننا چاہتی ہے. اس کے علاوہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور سوال بھی اٹھایا. انہوں نے کہا کہ یہ تو درست ہے کہ ہم یہ جو سو موٹو کیس میں ہم یہ سن رہے ہیں اور پٹیشن میں ہم یہ سوال سن رہے ہیں کہ اعلان کس نے کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک اور سوال کا جواب دیجئے گا کہ وہ یہ ہے کہ آئین کے تحت کیا اسمبلی ڈیزالو ہو سکتی ہے. کیا اسمبلیز جو کے پی کے کی اور پنجاب کی ڈیزالو ہوئیں, کیا وہ آئین کے مطابق تھیں یا نہیں. اور اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک مزید سوال کہا کہ اگر سپوزنگ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جو آئین میں یہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہو سکتی, تو کیا ہم اس کو اسمبلیز کو واپس ریسٹور کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کے اوپر بھی قانونی بحث ہوگی, جس کا میں نے جواب دیا تھا کہ یہ سارے ان سوالوں کے جواب آئین میں لکھے ہیں اور یہ انشاءاللہ جب یہ سماعت شروع ہوگی تو ہم آئین میں اس کا جواب دیں گے آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق. جہاں تک نوٹسز کا تعلق ہے, عدالت نے کہا کہ ہم پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی نوٹس کرتے ہیں, جو بار کونسل ہے ان کے وائس چیئرمین کو بھی کرتے ہیں نوٹس, کیونکہ وہ سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان سٹیک ہولڈرز کو بھی ہم نے سننا ہے. لیکن عدالت نے یہ بڑی بات کلیئر کر دی کہ اس ساری جو اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے ہی ہوگی, کیونکہ اس میں تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ پوزیشن تھی جو آج کا کیس سنا گیا. اس میں جسٹس مندوخیل صاحب نے بھی ایک اضافی نوٹ بھی دیا, جہاں انہوں نے سو موٹو ایکسرسائز آف پاور کے اوپر جو ہے وہ ایک اپنا نوٹ دیا کہ یہ کس صورت میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. وہ نوٹ بھی ایک اضافی نوٹ ابھی آ جائے گا جب ڈیٹیلڈ آج کی پروسیڈنگز کا آرڈر آئے گا. جی اچھا, یہ بتائیے گا کہ جو اعتراض اٹھایا گیا ہے عوامی حلقوں کی طرف سے بینچ کے اوپر, آپ کو لگا کہ سماعت پہ اس کا اثر ہوا؟ جی بالکل نہیں, کیونکہ عدالت نے تو اپنا فیصلہ کرنا. 9 ممبر بینچ ہے, ہر جج اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں, اور یہ سارا چونکہ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اپنے آرڈر میں بھی کہا, یہ سارا جو کیس ہے یہ ایک شارٹ پوائنٹ ہے اور آئینی پوائنٹ ہے. اس پہ آئین اور قانون کی تشریح ہے, اس کی انٹرپریٹیشن ہے, اس کو ہی فیصلہ کرنا ہے. تو کوئی بھی جج بیٹھے, اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا ہے. آئین میں آرٹیکل 224 میری نظر میں بہت ہی واضح ہے, بہت ہی کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ الیکشن کو 90 دن میں ہونا ہے. اب اگر الیکشن اناؤنس کس نے کرنا ہے, اس کا اعلان کس نے کرنا ہے, صرف یہ سوال ہے. اور اگر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اعلان نہ کرے اور 10 سال تک آپ ایڈ ہاک بیسس پہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو چلائیں اور الیکشن نہ کرائیں, تو کسی نہ کسی کو تو اعلان کرنا ہے, اور عدالت نے یہی فیصلہ کرنا ہے کہ کس نے اعلان کرنا ہے اس الیکشن کی ڈیٹ کا. جی دیکھیں, کوئی متنازع نہیں ہوتا. سب سے پہلے اہم چیز تو یہ ہے کہ یہ کسی جماعت کا کیس نہیں, یہ عوام کا کیس ہے, کیونکہ عوام نے الیکشن میں جانا ہے. اور اگر کوئی جماعت بھاگنا چاہتی ہے الیکشن سے تو وہ موقف اپنا پیش کر دیں, ان کے پاس اپرچونٹی ہے, اور وہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں اور سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں, لیکن آ کے عدالت میں بلیک اینڈ وائٹ دے دیں پبلک کے سامنے, تاکہ پبلک کو پتہ چل جائے کہ الیکشن سے کون بھاگ رہا ہے اور کون نہیں بھاگ رہا. جہاں تک اعتراض ہے کسی جج کے خلاف, وہ اعتراضات ہوتے رہتے ہیں, ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن یہ سوال یہ اور اس کا جواب وہ جج صاحب خود ہی دیتے ہیں. اگر کسی کے خلاف کہا جائے کہ آپ ریکلوز کریں, آپ نہ سماعت کریں کیس کی, تو وہ جج صاحب نے خود ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے. لیکن میری نظر میں, ذاتی رائے میں, یہ ایک بڑا انفارچونیٹ بات ہے کہ ہر بات پہ ہم ایک پولیٹیکل ایشو پہ اپنے جج صاحبان کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے, اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جو بھی عدالت ہے, جو بھی بینچ چیف جسٹس صاحب فارم کرتے ہیں, اسی بینچ کے سامنے بحث کی جائے,
आइन में जो लिखा है उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। अच्छा, एक सर बड़ा ये बताइएगा कि अगर ये 25-30 दिन केस चलता है और उसके बाद फिर 3 महीने का टाइम इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए, तैयारियां कर रही है, उन्हें बैलेट पेपर्स प्रिंट करने, शेड्यूल जारी करना, अगर 3 महीने में ये इलेक्शन नहीं होती तो फिर आइन की खिलाफवर्जी नहीं होती दोबारा? जी देखिए, एक चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इनका सवाल ये है कि 25 दिन केस चलेगा। मेरी नज़र में ये केस 25 दिन नहीं चलेगा। मेरी नज़र में ये केस में शॉर्ट पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं और बहरहाल अदालत ने खुद रेगुलेट करना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हफ्ते से ज़्यादा ये केस चलेगा। अच्छा, Thank you. आप दोनों में जी। एक अहम सवाल है जी। आप दोनों असम्बलियों की तहरीर के मामले में आप कौंसल हैं, राइट? मुझे ये बताइएगा कि इनकी इसकी तारीख क्या बनती है दोनों असम्बलियों की? जी देखिए, 90 दिन जो हैं हमारे मुताबिक पंजाब असेंबली की तो 13 तारीख को आखिरी 90 दिन पूरे हो जाते हैं। इलेक्शन उससे पहले होना है 13 अप्रैल। और जो शायद केपी की असेंबली है उसकी शायद 16 बनती है, 16 अप्रैल आखिरी तारीख बनती है। तो प्रेसिडेंट साहब ने इसीलिए दोनों का एक दिन मुकर्रर किया इलेक्शंस का, और वो है 9 अप्रैल। जी देखें, ख्वाजा साहब जो भी कहते रहें, लेकिन सवाल ये उनसे वापस जवाब आपको पूछना चाहिए कि वो इसका जवाब दे दें कि अगर प्रेसिडेंट भी नहीं कर सकता, इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर सकते, गवर्नर भी नहीं कर सकते ऐलान, तो फिर ऐलान कौन कर सकता है वो बता दें, उससे ऐलान करा लेते हैं।